السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انواع فکر۔ آج عمران خان صاحب کو ایک کیس میں نیب نے اریسٹ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال اپریل میں عمران صاحب کی حکومت ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتار دی گئی۔ پھر اس قوم نے اور دنیا نے میں آخری بال تک کھیلوں گا، سائفر اور قاسم سوری والا ڈرامہ وٹنس کیا۔ پورا سال خان صاحب مجھے کیوں نکالا سیزن 2 میں جنرل باجوہ پر بلیم گیم کرتے رہے۔ پھر جنوری میں انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو پری میچورلی ڈیزالو کر دیا تاکہ جنرل الیکشن کی طرف حکومت کو پش کیا جا سکے۔ دوسری طرف جب پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکی تو پھر انہوں نے خان صاحب پر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات کی بارش کر دی۔ 140 پلس کیسز ان پر فائل کیے گئے۔ پی ایم ایل این نے سر دھڑ کی بازی لگا دی کہ کسی طرح ایک ایماندار شخص کو بے ایمان اور چور ثابت کر دیں، لیکن ان کی ہر چال الٹی پڑتی چلی گئی، چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس تھا یا کچھ اور تھا۔ سو جتنا زیادہ حکومت عمران خان صاحب کو لمٹ، کنٹین یا ڈکنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی زیادہ وہ پاپولر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ سو ہوا یہ کہ حکومت کی پاپولیرٹی کا گراف گرتا چلا گیا اور خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف سکائی راکٹ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ اس پاپولیرٹی کے ساتھ تو الیکشن میں جانا ان کی فیور میں نہیں، تو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے میں ڈالتے ہیں۔ اگر ہم معاشی صورتحال کو سنبھال گئے تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس عوام میں جب جائیں گے تو کوئی ہمارے پاس بیانیہ ضرور ہوگا۔ تو پھر الیکشن کو ڈیلے میں ڈالنے کی کوششیں شروع ہو گئیں اور پھر چیف جسٹس صاحب کا سو موٹو آ گیا اور ایک آئینی اور قانونی جنگ شروع ہو گئی۔ آج تمام ریڈ لائنز کراس ہو گئیں، خان صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اسلام آباد میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس اریسٹ کی کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس۔ جی احمد۔ رانا صاحب، خان صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا آخرکار۔ دوپہر کے وقت لاہور سے اسلام آباد پہنچے۔ جب ان کی پیشی ہوئی، پیشی کے بعد وہ بایو میٹرک کروانے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈاری برانچ میں گئے، وہاں پہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب یہ جو سارا سینیریو بنا اس اریسٹ کے بعد سے شام تک پرتشدد مظاہرے اور ان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، کہیں سے فائرنگ، کاؤنٹر فائرنگ، کچھ لوگوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاع اور اچھی خاصے احتجاج جو ہے، ملک احتجاج جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ کافی جگہوں پہ پی ٹی آئی والے بڑے تشدد رہے، لیڈر اریسٹ ہوتے رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کی تردید بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایسا پرتشدد احتجاج نہیں کر رہے، احتجاج ہم ضرور کر رہے ہیں، غم و غصہ ضرور ہے، پرتشدد احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شام تک جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی گرفتاری ہے اس کو قانونی بھی قرار دے دیا۔ نیب نے ان کو اریسٹ کیا۔ اب کیسز ڈھیر سارے ان پہ ڈال دیے ہیں، اتنے زیادہ ڈال دیے ہیں کہ اوور برڈن ٹائپ ایک سے نکلتے ہیں دوسرے میں۔ تو کئی مہینوں سے جو ٹرائل کا سلسلہ چل رہا تھا وہ الٹیمیٹلی آ کے اس پہ اریسٹ پہ، اور القادر یونیورسٹی جو ابھی بنی بھی نہیں، کاغذوں میں ہے، کہیں سے زمین الاٹ ہوئی، کہیں سے کچھ ہوا اور اس کے اوپر 60 ارب ڈال کے کھاتا گول کر دیا گیا۔ یعنی کہ الزامات والی کہانی ہے۔ اریسٹ کرنا بنتا نہیں تھا، بہرحال کر لیا گیا، قانونی بھی قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوراً نوٹس لیتے ہوئے۔ سیاسی طور پہ خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا اور خان صاحب اب سے کہہ لیں کہ سپر ہٹ ہیرو، سمپتھی ووٹ بھی ان کے پاس ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ اس گورنمنٹ کو اتار بھی دیتی تو کہہ لیں کہ ایک قسم کا بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے
اس احتجاج میں جتنا غم و غصہ اور جتنی چیزیں دیکھی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کوئی اہم سٹیپ لے لیتے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے، جو کہ اس وقت بنتا بھی ہے، تو بہت ساری سچویشن بیلنس ہوتی نظر آتی ہے. تو کچھ سخت فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو خان صاحب اگر اس کا پراپر فائدہ اٹھا لیں اور پھر الیکشن میں بھی اس کا فائدہ ان کو ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی گرفتاری کا فائدہ الٹیمیٹلی انہیں کو ہوگا. پی ٹی آئی والوں کو غصہ اپنی جگہ پہ، ان کے لیڈر ہیں، لیڈر کے ریسٹ ہونے پہ غصہ تو ہوتا ہے. بہرحال یہ ساری سچویشن ہے. خان صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا اور ملک کے احتجاج. جی رانا صاحب. احمد خان صاحب کا میڈیکل بورڈ بھی ہو گیا. پہلے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، پھر دوسرا دیا گیا. بہرحال وہ ایک قانونی ایک کارروائی تھی، وہ بھی ہو گئی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی اس اریسٹ کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ خان صاحب کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ کون گین کرے گا اور کون لوز کرے گا؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب احتجاج جو تھا خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے ہی شروع ہو گیا، اور وہ پھر اتنا شدید ہوا کہ الٹیمیٹلی شام تک جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے باقی چیزیں تھیں وہ کافی بند کر دی گئیں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو فوٹیجز ہیں وہ اوریجنل ہیں کہ اوریجنل نہیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پولیس پہ مختلف جگہوں پہ حملے، پولیس کی طرف سے آنسو گیس اور بھی مختلف انسٹالیشنز پہ حملے، تو کافی زیادہ غصہ ضرور تھا. لیکن یہ کہہ لیں کہ الٹیمیٹلی گرفتاری بھی ہوئی، اور جو سینیریو بنتا ہے، اور انٹرنیشنلی CNN BBC سے بھی فوراً خبریں چل گئی. ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے، خبریں بھی کر رہے تھے. تو اس کے بعد سے جو سچویشن بنی، طریقہ جو گرفتار کرنے کا تھا، گھسیٹ کے لے کے جانا، تشدد کرنا، یہ بہت بری بات ہے. اور اگر آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی اریسٹ کیا، زرداری صاحب کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آ کے وہ اٹھا کے لے جانا. یہ بہت عجیب سی حرکت لگتی ہے. بہرحال فلموں میں تو یہ چلتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، بینظیر صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحبہ ہوں، عمران خان صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، جو وزیر اعظم رہے ہیں، صدر رہے ہیں، قابل عزت قابل احترام ہستی ہیں. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو عزت ہونی چاہیے. قانون اپنی جگہ پہ قانون کو سزا بھی دیتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے. لیکن پرائما فیشی یا اپیرنٹلی جیسی گرفتاری ان کی نظر آئی، تو ایک تو سچویشن یہ بنتی نظر آئی کہ اس کا اگین خان صاحب مسلسل سکرین پہ، یعنی آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز شریف کہیں پہ نہیں ہے، نواز شریف صاحبہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب نہیں ہے، شہباز شریف صاحب نہیں ہے، خان صاحب کی سکرین پہ. اور سمپتھی ووٹ بھی پھر ان کو ملتا ہے، لازمی بات ہے. جو اس طرح رہے لوگ مہنگائی کو بھول گئے، ساری چیزوں کو بھول گئے. تو ایک صاحب میرے ساتھ ویسے ڈسکشن کرنے آئے ہوئے تھے، کیمرہ ان کے پاس تھا، ٹی وی کا کیمرہ. تو 2-4 لوگ ویسے اکٹھے ہو گئے کہ جی ہم بھی کمنٹ دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سمجھایا کہ کمنٹ نہیں، یعنی لوگ اتنے زیادہ پولیٹیسائز ہوئے تھے اور غصے میں تھے، اور واقعی تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن خان صاحب کو الٹیمیٹلی فیور کرے گی. ابھی فی الحال آف کورس ہر ایک کو تکلیف ہوئی، لیکن لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو لیڈر کئی دفعہ اپنے آپ کو جا کے اریسٹ کروایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے پکڑ لو. لیکن خان صاحب کو غلط پکڑا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. خان صاحب کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. پکڑنے والوں نے کس نیت سے پکڑا، وہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، ہمارا اس پہ اتنا وہ نہیں ہے. لیکن مجھے اس میں خان صاحب کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا. جی رانا صاحب. احمد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کتنی دیر تک اس مقدمے میں بند رکھیں گے؟ کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر جتنا زیادہ دیر تک ان کو انہوں نے اس مقدمے میں بند رکھا، عوام میں غصہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس سے مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب کے اس اریسٹ سے الیکشن کے جلدی ہونے یا لیٹ ہونے پر کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ جی احمد. جی رانا صاحب میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب کو جلدی چھوڑا جانا شاید ممکن نہ ہو. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ لیگلی جیسے کیس آگے چلے گا اس کو دیکھا جائے گا. ہم فارملی بات کرتے ہوئے اس کو لیگلی کہتے ہیں. آف کورس پیچھے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں، بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں.
فواد چودھری صاحب سے پچھلے دنوں امریکن انویسٹر ان کے گھر پہ آ کے ملے. کیا باتیں ہوئی وہ باتیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن پھر خان صاحب کی طرف سے کچھ اسٹیٹمنٹس آئیں اور پھر آف کورس انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے پھر غصہ بھی آتا ہے, تو وہ انسٹیٹیوشنس کے بعد پھر یہ عمل ہوا. تو یہ سارا ایک سیکوینس بنتا ہے. اب یہ سیاسی ہے, غیر سیاسی ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ ایک اہم جو ہے نا وہ موڑ تھا. آج کا دن بڑا تکلیف دہ تھا, بڑی جگہوں پہ دیکھ کے افسوس بھی ہوا جس طریقے سے مظاہرے ہوئے. وہ پی ٹی آئی والے شام تک یہ بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہم نے احتجاج میں دیکھے ہیں سفید کپڑوں میں یا ایسے لباس میں جن کو ہم نہیں جانتے, ہمارے ورکر بھی نہیں تھے, اور ہم ان کو روک بھی رہے تھے کہ یہ نہ کریں. بہت ساری جگہوں پہ جب تشدد ہوا, باقی چیزیں ہو رہی تو لوگوں کو روکا بھی گیا. خود ہم نے فوٹیج میں بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ورکر ان لوگوں کو روک رہے ہیں جو چیزیں مار رہے ہیں, چیزیں توڑ رہے ہیں. تو بہرحال احتجاج ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت افسوسناک تھی. ٹویٹر یہ سارا اکاؤنٹ شام تک بند رہے, بند کر دیے گئے, ابھی بھی بند ہیں بہت ساری جگہوں پہ, انٹرنیٹ بھی نہیں. لیکن وہ ساری چیزیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ملک ہم کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, کہیں کہاں پہ ہم چائنا انڈیا کہاں ترقی اور سیاسی عمل اور کہاں پہ یہ سب کچھ. لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد امن بحال کرے گا اور چیزیں ملک میں بہت بہتر ہو جائیں گی. لیکن اس وقت تک جو غربت اور جو مسائل اس وقت عوام کو ہیں, عوام بہت زیادہ پریشان ہے, اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جو بھی سخت فیصلے ہو رہے ہیں, جو بھی کچھ ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی اللہ کرے کہ چیزیں سافٹ ہو جائیں, الیکشن ہو جائیں. آج میرا خیال ہے سب لوگ اس بات کو ماننے کو تیار تھے کہ اب الیکشن ضرور ہوں گے, جو مرضی ہو جائے. یہ بات میرا خیال ہے اب سب لوگ مانتے ہیں کہ الیکشن ضرور ہوں گے. خان صاحب کی گرفتاری امپورٹنٹ پوائنٹ ضرور تھا, لیکن یہ ہے کہ اگر نون لیگ یا پی ٹی ایم یہ سمجھتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے سال کی ایکسٹینشن لے لیں تو میرا خیال ممکن نہیں ہوگا. اب کی سچویشن کے بعد سے ممکن نظر نہیں آتا. لیکن دیکھتے ہیں الیکشن اگر ہوتے ہیں اس کی کیا آؤٹ کم نکلتی ہے اور کیا سچویشن بنتی ہے, اور جو ملک کی سچویشن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے اور ان حالات سے نکالے, مشکل حالات سے نکالے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر کو اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو جس طریقے سے ڈریگ کر کے اور جس طرح کے کیس میں اریسٹ کیا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن چند ایک چیزیں بہت سوچنے والی ہیں. خان صاحب کو اریسٹ القادر ٹرسٹ کیس میں کیا گیا, نیب نے اریسٹ کیا, تھرو رینجرز اریسٹ کیا, اور باقاعدہ اس کے اریسٹ وارنٹ بھی ایشو ہوئے. لیکن حملہ عوام نے جی ایچ کیو پر کیا, حملہ عوام نے لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر کیا. یہ رزلٹ ہے خان صاحب کی مجھے کیوں نکالا سیزن 2 کی کمپین کا. میرے نزدیک تمام ریڈ لائنز کراس کی پی ٹی آئی کے رہنما نے, پی ٹی آئی کے فالوئرز نے. پی ٹی آئی کے رہنما بشمول شاہ محمود قریشی صاحب خود جو گھر سے نہیں نکلے, وہ ویڈیو میسیجنگ کرتے رہے واٹس ایپ کے اوپر, لوگوں کو کہتے رہے کہ آپ سڑکوں پر پہنچیں, بلکہ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کر نکلیں کیونکہ انقلاب کا وقت آ گیا ہے. انڈین میڈیا اور ان کے فیک انسٹا, ٹویٹر, فیس بک پوسٹ اور ویڈیو میسیجنگ واٹس ایپ کے اوپر وہ ایک دم سب ایکٹیو ہو گئے, اور انہوں نے سب سے پہلے خان صاحب کی ایک فیک پکچر وائرل کی جس میں ان کے سر سے خون نکل رہا ہے, اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ خان صاحب کی ٹانگ میں جہاں گولی لگی تھی وہاں سے بھی خون نکل رہا ہے, تاکہ لوگوں میں مزید اضطراب اور بے چینی اور غم و غصہ انفیوز کیا جا سکے. انڈین را بیکڈ اپ حیدر مہدی صاحب اور عادل راجہ صاحب کی تو آج عید ہو گئی. وہ فوراً لائیو آئے اور انہوں نے ٹکا کے ڈالر اور پاؤنڈ شاؤنڈ بنائے, جو کہ بہت سارے لوگوں نے بڑا لائیو ان کو دیکھا اور پسند بھی کیا, کیونکہ لوگ ان کو جو بھی پاکستان کے خلاف بات چیت ہوتی ہے اس کو سننا بہت پسند کرتے ہیں. خواتین و حضرات, جب میں
آپ اور عمران خان صاحب قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور قانون کی حکمرانی کا پرچار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو قانون کے آگے اور آئین کے آگے سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک مذہبی پولیٹیکل رہنما یا پولیٹیکل پارٹی جب شریعت کے نفاذ کی بات کرتی ہے یا اس کا پرچار کرتی ہے تو ان پر پہلے خود انہیں اپنے آپ پر اور اپنی پارٹی کے اندر اس شریعت کا نفاذ کرنا پڑے گا، تبھی وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس کے نفاذ کی اور اس کے پرچار کی بات کر سکیں۔ اگر میں، آپ اور پی ٹی آئی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوانین میں سکم ہیں اور ہمارے حکمران ان قوانین کو پولیٹیکل گینز کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بھائی جان آپ کو اسی لیے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ جا کر ان سکم کو دور کریں، ان کمزوریوں کو دور کریں اور آئین کو اس طرح سے بنائیں، اس طرح سے ان میں امینڈمنٹس کریں جو کہ آپ کے پرسنل گینز کے لیے نہ ہوں، آپ کی چوریوں کو اور ڈکیتیوں کو چھپانے کے میں کام نہ آئیں، بلکہ وہ ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کو اسٹرینتھن کریں۔ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، میرے بیوی بچے اور میں خود خان صاحب کے لیے بہت پریشان ہیں اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کو خیریت سے رکھے اور وہ جلدی باہر آئیں، کیونکہ میرے نزدیک اور میری فیملی کے نزدیک اس وقت خان صاحب ہی پاکستان کی اس سیاسی جو ایک حالات خراب ہیں ان کا حل اور معاشی بدحالی کا حل خان صاحب ہی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت موسٹ پاپولر لیڈر ہیں۔ وہ آئیں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو دوبارہ صحیح ٹریک پر ڈالیں گے۔ تنقید ہمارا کام ہے، آپ غلط کام کریں گے چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، میں آپ کو جتنا زیادہ پسند کروں گا، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، شریف برادران ہوں، خان صاحب ہوں، کوئی بھی ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہوگی، ہم ان کو جتنا پسند کریں گے ہم چاہیں گے کہ وہ غلطیاں نہ کریں، ہم ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے اور اس میں آپ کو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ میں آپ سب سے اجازت لوں گا، اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔